بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایران نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کر دیا ہے، 200 ڈرونز اور میزائل داغے ہیں۔ اس کے بارے میں اب کنفرم ہو رہا ہے دونوں طرف سے کہ یہ بہت بڑا حملہ تھا، اور اس کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادی کافی دنوں سے کہہ رہے تھے، ان کی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ ایران ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل پر، اور جس طرح سے ایران نے کہا تھا کہ وہ بدلہ لے گا، آخرکار ایران نے جو کہا وہ کر دکھایا ہے، اور 200 ڈرونز اور میزائل داغے ہیں اسرائیل کی طرف۔ یہ کئی دہائیوں میں سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے اسرائیل پر۔ اب اس کے بعد جو کنفرم رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فوجی اڈے کو نقصان پہنچا ہے، اسرائیل کے فوجی اڈے کو اس میں نقصان بھی پہنچا ہے، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو ڈرونز تھے یا میزائل تھے ان کو ناکارہ بنا دیا گیا، فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، اور اس میں امریکہ اور اردن نے بھی اس میں حصہ لیا، اور ان کے طیاروں نے اردن کی سرحد پر، یعنی جب کراس کر رہے تھے، اس کے ارد گرد تھے، اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، وہیں پر امریکہ اور اردن کے طیاروں نے ان میزائلز کو، ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بھی کہا گیا کہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ بی بی سی نے ویڈیو شیئر کی ہے کیونکہ اس وقت دونوں طرف سے مختلف کلیمز نظر آ رہے ہیں۔ ایران بہت زیادہ نقصانات کا بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ اسرائیل کو نقصان ہوا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے جی ہمارے فوجی اڈے کو نقصان ہوا ہے، زیادہ تر میزائل اور جو ڈرونز تھے وہ ہم نے پہلے ہی فضا میں ہی تباہ کر دیے، یا ناکارہ بنا دیے، یا حدود میں نہیں داخل ہونے دیے گئے، اور اس طرح سے ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی بہت نقصان ہوا ہے، اور جشن بھی منایا جا رہا ہے ایران میں کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ اب 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں قونصل خانہ، ایران کا قونصل خانہ، اس پر حملہ کیا اسرائیل نے۔ وہاں پر 8 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تھے، جن میں ان کے کمانڈر بھی تھے، ایک بڑے کمانڈر بھی تھے ایران کے۔ اور اب جب یہ ایران پر براہ راست ہی حملہ تھا، کیونکہ جو قونصل خانہ ہوتا ہے وہ جس ملک کا ہے وہ سمجھے اسی ملک کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جس ملک میں قونصل خانہ ہو اس کے اندر اس ملک کی فورسز، اس کے قانون لاگو نہیں ہوتے، نہ فورسز جا سکتی ہیں، یہ کہیں بھی ہو۔ یعنی پاکستان میں اگر بھارت کا سفارت خانہ ہے اور پاکستان کا سفارت خانہ اگر بھارت میں ہے تو یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی یہ رولز ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ اندر نہیں جا سکتے، انہیں کی ٹیریٹری مانی جاتی ہے۔ لیکن اسرائیل نے کیا کہ وہاں پر شام میں دمشق میں موجود ایران کے قونصل خانے کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایران نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ پھر مسلسل اس بارے میں امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں، ایران کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، بڑا حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل نے یہ بھی کیا کہ پھر اس کے بعد غزہ سے بہت سی فورسز واپس بلا لیں، اور جب سے غزہ پر اٹیک کیا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ طیاروں کو غزہ سے واپس بلا لیا گیا، کیونکہ ان کو بھی تھا کہ اٹیک ہونے جا رہا ہے، اور یہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد اب طیارے وہاں سے واپس بلا لیے گئے ہیں۔ بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہیں کہ مسلمان وہاں پر موجود، بیت المقدس میں موجود مسلمان جب دیکھ رہے ہیں ان میزائل یا ڈرونز کو تو وہ نعرے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل اپنی ویڈیوز دکھا رہا ہے، ایران اپنی ویڈیوز دکھا رہا ہے۔ لیکن بی بی سی نے جو ویڈیو شیئر کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رات کے 1:45 پر اسرائیل کے ٹائم کے مطابق 1:45 پر رات سائرن بجے، اور یہ حملے شروع ہوئے، جن کی ویڈیو بھی اور آواز بھی آپ دیکھیں سن سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو بی بی سی نے شیئر کی ہے، تو لہٰذا ایک اوتھینٹک پلیٹ فارم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہر طرف سے کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کے یہ حملے کیے گئے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا ڈیفنس سسٹم بھی نظر آ رہا ہے اور کس طرح سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب غزہ سے حملے ہوئے تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن کئی جگہوں پر اس کو بھی ناکام ہوتے دیکھا گیا، اور کئی جو ان کے راکٹس تھے وہ گرے اسرائیل کے اندر۔ تو تب سے یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے اس کو پہلے ہی اپ گریڈ کیا گیا ایسے واقعات سے بچانے کے لیے، لیکن ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ فوجی اڈے کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ اس کی فوٹیج ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے بی بی سی کی طرف سے کہ رات گئے، اچانک پھر سائرن بجنا شروع ہو گئے، اور اس وقت یہ میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ اب ایران نے کہا ہے کہ ہم مزید کشیدگی نہیں چاہتے۔ اسرائیل جو ہے وہ اب اس پر میٹنگ کر رہا ہے، سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور اس پر اب مزید دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، اتنی خطرناک صورتحال ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جی میں صدر ہوتا تو اس طرح کے حملے نہ ہوتے، یہ سارے معاملات اتنے نہ بگڑتے، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے اسرائیل پر پریشر بھی ڈالا گیا کہ آپ بہت زیادہ معاملات خراب کر رہے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم کو یہ کہا گیا۔ اسرائیل میں بھی بہت زیادہ
احتجاج بھی ہوتا رہا ہے. کئی مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو اسرائیل کی فورسز نشانہ بنا رہی ہیں, طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے. انسانی تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے اور وہاں پر ایک کرائسس اس وقت ہے اور خوراک نہیں پہنچنے دی جا رہی. کئی ممالک نے احتجاج کیا اور کئی جو اتحادی ممالک رہے ہیں, فرانس جیسے, انہوں نے بھی کہا کہ جی اسرائیل بڑی زیادتی کر رہا ہے, خوراک اور جو انسانی امداد ہے وہ بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی. اس سے پہلے جناب روس, چین یہ بھی مذمت کر چکے ہیں اسرائیل کی. اب اس میں پاکستان کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں, خطے میں صورتحال خراب ہو رہی ہے, کئی ممالک نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے. پاکستان کے لیے مسئلہ ہے, ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی مشکلات ہیں کہ اب یہ تو ہماری حکومت کی طرف سے واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہمیں امریکہ کے وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں, امریکہ کے خلاف ہم کبھی جا ہی نہیں سکتے, بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کو تو آپ بھول جائیں, سوچیے گا بھی نہیں کہ ہم کہیں امریکہ کو نہ کریں گے یا اس کے خلاف کوئی بات کریں گے یا اس کے خلاف اس کی پالیسیز کے خلاف جائیں گے. اور یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف جائے گا, اس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹے گا, ہر طرح کی اس کو سپورٹ فراہم کرتا ہے. براہ راست چاہے کہے کہ میں امریکہ کہے کہ جی میں اسرائیل کی خاطر براہ راست خود اٹیک نہیں کروں گا ایران پر, لیکن اس کے علاوہ وہ پوری طرح سے ساتھ کھڑا ہے. وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب چین اور رشیا وہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تو ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. اور پہلے ہی ہم بھارت, ایران, افغانستان, ان سے ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں جا رہے, بھارت کی تو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اور اوپر سے اب چین صرف ایک اتحادی ہمارا ملک اور دوست برادر ملک رہ گیا, اس کے اوپر بھی دیکھیے کس طرح سے یہ جو دہشت گرد ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں تعلقات پر. تو اب چین اگر خدا نخواستہ یہ حالات آگے بڑھتے ہیں تو پھر چین اگر ایران, روس بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ ہم کیا کریں. میں نے بتا دیا ہماری حکومت میں تو کوئی جان, کوئی پالیسی, کوئی سمجھ ہے نہیں. بس یہ صرف کہیں گے جی ہم تو کہتے ہیں کشیدگی نہ ہو, ہم نے پہلے کہا تھا حالات اس طرح ہو جائیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہو سکتی. اس پر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ایران اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکا, کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا سکا اسرائیل کو. تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی تو کھڑا ہوا, کم از کم انہوں نے ہمت کی ہے, انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے, جو کہا تھا انہوں نے کر دکھایا کہ ہم جوابی حملہ کریں گے. اس کے علاوہ اسرائیل کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ ایران نے قبضے میں لے لیا ہے اور اس پر اسرائیل نے کہا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, یہ قزاق بن گئے ہیں. اور یہ اسرائیل کا ایک بحری جہاز تھا ان کی کمپنی کی ملکیت کا, جس کو اب قبضے میں لے لیا ایران نے. اچھا, اس کے ساتھ جناب ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے. اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا اور رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا. گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی تصدیق اسرائیل کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے, جی ہاں جی کہ بالکل ہم پر حملہ ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ایران بتا رہا ہے. اس کے ساتھ جناب اسرائیلی فوج نے تصدیق کیا کہ ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے. زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل میں حملہ ہوا. اور اسرائیل فوجی ترجمان نے بھی تصدیق کیا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اور اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے میں ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے. خطرات ابھی ٹلے نہیں اور فورسز خطرات کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور پھر جناب ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی ان کی زمین پر اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے طیارے روانہ کیے ایران نے اور وہ ہماری طرف پہنچ رہے ہیں. ادھر یمن کے حوثیوں, لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اب وہ بھی شامل ہو رہے ہیں اس حملے میں, وہ انہوں نے بھی اپنے حملے اب شروع کر دیے ہیں, بڑھا دیے ہیں. یعنی حوثیوں نے بھی یمن سے اور لبنان کی حزب اللہ تنظیم اور اس کے علاوہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے, جس نے پہلے بھی آپ نے دیکھا حماس کی طرف سے جو اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا, تو اس کے بعد پھر اسرائیل نے یہ کیا کہ جی وہ اتنی زیادہ بمباری کی. پہلے تو وہ پہلے ہی کئی عرصے سے ظلم وغیرہ چل رہا تھا, اس کے بعد اب مزید حالات خراب ہو گئے ہیں. اچھا, ایران کی طرف سے بھی جناب کہا گیا کہ یہ آپریشن ہمارا تھا اور اس کی ہم تیاری کر چکے تھے, اور جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ جی ہمارے اسوات خان نشان رہے گا, اس کا ہم بدلہ لیں گے. اسرائیل نے ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کو لانچ کیا کہ جی یہ پہنچ نہ سکیں. ادھر امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی جانب جانے والے ایرانی ڈرونز کو مار گرایا. شام, لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی ہیں. اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ جی میں سخت جوابی کارروائی کروں گا اس پر اور رد عمل دوں گا, جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اچھا اب کوئی رد عمل آیا تو پھر ہم اس سے بھی بڑھ کر جواب دیں گے. ایران نے الٹا پھر دھمکی دے دی ہے کہ اچھا پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف کارروائی ہے اس کا جواب دیں گے, اب کچھ کیا تو اس سے بھی بڑھ کر ہم آگے جواب دیں گے. اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار, اس پر انتونیو گوتریس نے کہا ہے, سیکرٹری جنرل نے, کہ جی یہ کشیدگی روکی جائے. باقی اقوام متحدہ لگتا نہیں کچھ کر سکتا ہے. ابھی تک تو انہوں نے فلسطینیوں کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, حالانکہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی گیا, وہاں سے بھی
کچھ نہ کچھ حد تک اسرائیل کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ آپ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کچھ کریں، اور آپ بالکل احتیاط نہیں کرتے، اور اس میں انسانی جانیں، بچے سب سے زیادہ، عورتیں سب سے زیادہ جو ہیں اس میں شہید ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایران اسرائیل حالیہ کشیدگی میں اگر دیکھیں، یہ اضافہ تب ہوا ہی نہیں، بڑی کا تب ہے کہ جب یہ سفارت خانے پر حملہ ہوا، ایرانی سفارت خانے پر، جس میں 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس میں پاسدانان انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی بھی اس میں شامل تھے۔ اور اس کے ساتھ جناب یہ بھی ہوا کہ ایران کے جوابی حملے کے خطرے کے تحت امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کا کہہ دیا تھا، اور پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی وہ گھروں میں چلے جائیں، نیچے چلے جائیں، احتیاط کریں، کسی بھی وقت یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت جناب تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس وقت یہ صورتحال ہے، کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ اب پتہ نہیں یہ حالات کس طرح سے کنٹرول ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، امریکی صدر کی مدد، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پاکستان دیکھیے، اب ظاہر ہے کہ اس سے تو ہر ملک متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی آپ دیکھیے اس وقت اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیے کتنی بری ہے۔ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ بلوچستان میں دیکھیں کس طرح وہاں پر کہا گیا کہ جی جو پنجابی ہے وہ اتر آئے اور اپنے اپنے شناختی کارڈ لے لیں، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر نکال کر وہاں شہید کر دیا گیا، گولیوں سے ان کو مار دیا گیا، چھلنی کر دیا گیا۔ اور اب اس کے علاوہ جو سٹریٹ کرائم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی عید پر آپ دیکھیے کس طرح سے خبریں آئیں کہ ATM سے نوجوان نکلا، وہ وہاں پر اس کو ڈاکو نے روک لیا اور دوبارہ کہا کہ جا کر پیسے نکال کے لاؤ، اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو اس کو سر میں انہوں نے گولی مار دی اور وہ گردن سے پار ہو گئی۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے کئی واقعات ہو رہے ہیں، اور نگران وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث صاحب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جو کچے کے ڈاکو ہیں سندھ میں، جن کا سب سے زیادہ اس وقت روب دبدبہ ہے، وہ تب تک ختم نہیں ہو سکتے، خاتمہ نہیں ہو سکتے جب تک وڈیرے کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو اب وڈیروں کا کس نے خاتمہ کرنا ہے سندھ میں، یہ اب کس سے پوچھا جائے، کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ بھی ویڈیوز آتی ہیں کہ جناب یہ جو ڈاکو ہیں وہ پولیس کی گاڑیاں، جو اعلیٰ پولیس افسران کی گاڑیاں ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جناب قبضے میں انہوں نے لی ہوئی ہیں، اسلحہ لہرا رہے ہیں۔ نہ وہاں حالات کنٹرول ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بلوچستان کی صورتحال، آئے دن دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر ابھی بھی ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن انہوں نے کیا، دہشت گرد کو انہوں نے وہاں پر ہلاک کیا۔ امن و امان کی صورتحال اپنی جگہ خراب نظر آ رہی ہے۔ اوپر سے آپ دیکھیں کہ ابھی صرف 2 دن میں جو صرف پنجاب کی حد تک رپورٹ ہوا ہے کہ عید کے دنوں میں جو ایکسیڈنٹس ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ، 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں 2 دنوں میں ٹریفک حادثات میں پنجاب میں عید کے دنوں میں۔ تو یہ قدرتی آفات نے بھی ملک کو گھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ انٹرنیشنل حالات بھی اس طرح کے جا رہے ہیں۔ کراچی میں عید پر تاجروں کا 70% سامان فروخت ہی نہیں ہو سکا۔ 70% سامان کراچی میں، سب سے بڑا شہر، اکنامک ہب، وہاں سامان ہی فروخت نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک اور خبر یہ کہ ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے۔ سب سے زیادہ جینا جو مشکل ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہ پاکستان میں ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ ہے یہ پاکستان میں، کہ سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پس گئے ہیں مہنگائی میں، اور یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگا ملک اس وقت ایشیا میں پاکستان بن چکا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آخر میں جناب دیکھیے، جو میں عرض کر رہا تھا قدرتی آفات کا، اس میں یہ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ پنجاب اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش، آسمانی بجلی گرنے سے 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح سے قدرتی آفات کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، پاکستان کی مستقل مندوب رہیں اقوام متحدہ میں ملیحہ لودھی صاحب وہ کہہ رہی ہیں جی ایران اسرائیل جنگ خطے میں پھیلی تو پاکستان پر بھی اثرات ہوں گے۔ ہم تو پہلے سے ہی اس وقت محسوس کر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اب یہ نہ ہو کہ امریکہ ہم پر دباؤ ڈالے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں ایران کے خلاف، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بن سکتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔